بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے دوست ہیں مرزا عثمان بیگ صاحب۔ یہ بڑے عجیب آدمی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی جنون ہوتا ہے کام کرنے کا، تو یہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ تو ان کا آج کل کچھ برسوں سے یہ طریقہ ہے کہ یہ لاہور کے مختلف قبرستانوں میں جاتے ہیں اور نامور شخصیات جو ہیں ان کے حوالے سے یہ اپنی تحقیق جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں یا کسی اور صورت میں جمع کرتے رہتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، تو اس حوالے سے یہ یوٹیوب چینل جو ہے ان کا، اس حوالے سے بھی ایکٹیو ہیں۔ یہ ایسا میدان ہے تحقیق کا کہ اس پہ ہمارے بعض دوستوں نے پہلے بھی کام کیا ہے، جیسے کہ ایم آر شاہد صاحب کی 4-5 کتابیں۔ اب لاہور ایسا شہر ہے کہ جس میں قبرستانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 900 کے لگ بھگ قبرستان ہے۔ تو یہ ہم جس قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لاہور کا سب سے قدیمی اور سب سے بڑا قبرستان میانی صاحب ہے۔ اس قبرستان میں جو ہمارے اہل قلم ہیں جو یہاں مدفون ہیں ان کی تعداد بھی بیسیوں میں ہوگی، اور ان کے بارے میں اخبارات کے جو فیچر ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس قبرستان کی تاریخ میں اگر ہم جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن آج ہم یہاں آئے ہیں نامور شاعر جناب امجد اسلام امجد صاحب، ان کی قبر پہ آئے ہیں، فاتحہ خوانی کی ہے اور ان کے بارے میں کچھ باتیں عثمان بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آپ سے ان کے روابط رہے، دوستی رہی، تو آپ کچھ ان کے بارے میں بتائیے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی ان کی طرح شعر و شاعری کی دنیا کا آدمی ہوں۔ اب تک میری 30 سے زائد کتابیں آ چکی ہیں، ان میں 15-16 شاعری کی ہیں، باقی نثر کی ہیں۔ تو یہ اس وقت 2024 جا رہا ہے، فروری کا مہینہ ہے۔ ابھی پہلی برسی جو ہے امجد اسلام امجد صاحب کی چند دن پہلے ہی گزری ہے۔ ان کی جو پیدائش تھی وہ 4 اگست 1944 کو ہوئی تھی۔ فیملی ان کی سیالکوٹ سے تھی، لیکن وہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے ہی لاہور میں سیٹل ہو چکے تھے، اور ان کی وفات 10 فروری کو ہوئی پچھلے سال 2023 کو۔ تو اس طرح انہوں نے ماشاءاللہ اچھی عمر پائی اور ساری عمر انہوں نے قلم کو ہی اپنی شناخت بنائے رکھا۔ فلیمنگ روڈ پر پہلے وہ فیملی پوری رہتی تھی، اور میں جب 1987 میں یا 1986 میں غالباً میں قطر چلا گیا تھا 1976 میں، تو 1986 میں ہم نے ارادہ کیا کہ امجد اسلام امجد صاحب کو قطر بلا کے ہم ایک شاندار مشاعرہ کریں گے۔ ہماری وہاں تنظیم تھی پاک یوتھ سوسائٹی، اس کو بنے ہوئے 5 سال تب ہو گئے تھے، تو ہم نے سوچا 5 سالہ تقریب میں امجد صاحب کو خاص طور پر بلائیں گے۔ تو میں لاہور آیا اور انہیں ملا۔ اس وقت وہ گڑی شاہو میں رہتے تھے، حبیب اللہ روڈ پر، ممتاز اسٹریٹ ہے، وہاں کراؤن سینما ہے اس کے بیک سائڈ میں، تو وہاں ان کا گھر تھا۔ وہاں جا کے میں ملا اور انہیں بتایا کہ ہم اس طرح آپ کو وہاں قطر بلانا چاہ رہے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، اور پھر اگلے وزٹ میں نے ان سے ان کے پاسپورٹ کی کاپیاں وغیرہ لی۔ تو اس طرح یہ جو تقریب ہوئی، قطر کا جو سب سے بڑا پاکستانی اسکول ہے، اس وقت اس کا نام پاکستان ایجوکیشن سینٹر تھا، اور اس کے ارباب ہال میں ہم نے وہ تقریب رکھی جس میں 200 سے زیادہ لوگ آسانی سے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ اس میں ہم نے ان کی شاعری دیر تک سنی۔ وہ کافی دن ہمارے پاس وہاں رہے، اور کئی محفلیں بھی ان کے ساتھ اور بھی ہوئی نجی طور پر بھی۔ تو وہ جو پاک یوتھ سوسائٹی تھی 5 سال اس کو پورے ہو گئے، میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا تب۔ تو طے کیا گیا تھا کہ جو ہمارے
عہدیدار ہیں ان کو ایوارڈ بھی دیے جائیں گے. تو امجد اسلام امجد صاحب کے ہاتھوں مجھے ادبی ایوارڈ جو تھا سوسائٹی کا وہ امجد اسلام امجد صاحب کے ہاتھوں مجھے وصول ہوا. تو بڑی اس طرح ان سے دوستی شروع ہوئی. وہاں ان کے ماموزاد بھائی ہیں عدیل اکبر، وہ میرے پہلے ہی سے دوست تھے. تو پھر ان سے ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں وہ امجد صاحب کے بچپن کی باتیں بھی سننے کو ملی. ان کی پھوپھو تھیں عدیل اکبر صاحب جو ہیں، ان کی وہ خالہ تھیں، اور ان کی وہ ان کی خالہ تھی امجد صاحب کی، اور ان کی پھوپھو تھی وہ نابینا تھی. تو امجد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا بھی ہے کہ کہانی بیان کرنے کا جو میرے پاس ہنر ہے وہ میں نے اپنی اس خالہ سے سیکھا تھا جو نابینا تھی. تو عدیل اکبر صاحب جو میرے دوست تھے وہ بھی اپنی اس خالہ کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بتاتے تھے، وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی. تو امجد صاحب نے جو زیادہ شہرت پائی پہلے وہ ڈرامہ نگاری سے پائی. ڈرامے انہوں نے لکھے بہت سے. اسلامیہ کالج میں وہ پڑھتے تھے، وہاں وہ کرکٹ ٹیم جو ہے اس کے بھی وہ ممبر تھے، کرکٹ کھیلتے تھے. آخر تک انہیں یہ شوق رہا کرکٹ کی کمنٹری وغیرہ سننے کا، لیکن وہ شاید نظر کی کمزوری کی سبب وہ بڑی ٹیم میں نہ جا سکے تھے. تو انہوں نے پھر یہ ڈرامہ نگاری کا جو فن ہے یہ اپنا لیا، اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی لکھیں جو اس دور کے جو رسالے تھے مشہور ان کے گھر کے پاس ہی تھے، فلیمنگ روڈ کے پاس گوال منڈی میں. وہ چاند ایک رسالہ تھا جو مزاحیہ تحریریں شائع کرتا تھا، آداب ورز ایک رسالہ تھا. تو پہلے ان کی وہاں چھپی، لیکن پھر انہوں نے پی ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے تو کمال ہی کر دیا. اور ان کے ڈرامے دہلیز ان کا ڈرامہ بڑا مشہور ہوا، رات ایک ڈرامہ تھا ان کا، اور دن کے نام سے بھی تھا، اور سمندر کے نام سے بھی تھا. تو اس کے ذریعے کئی جو اداکار تھے انہوں نے شہرت پائی. اور یہ وہ دور تھا شروع میں جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، پھر رنگین ٹی وی آ گیا غالباً 1974 میں. تو پھر ان کے ڈرامے رنگین بھی نشر ہوتے رہے، اور یہ مشہور تھا، امرتسر تک میں دیکھے جاتے تھے ان کے ڈرامے. تو یہ مشہور تھا کہ جس ہفتے میں جس روز ان کے ڈرامے کی قسط وہ نشر ہونا ہوتی تھی اس دن ٹریفک رک جاتی تھی، لوگ گھروں میں بیٹھ کے ڈرامے کی قسط دیکھ کے پھر وہ دوسرے کاموں میں پڑھتے تھے، باہر نکلتے تھے. تو ڈراموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعری بھی کرنا شروع کر دی ہوئی تھی، بلکہ بعد میں تو ان کا یہ اصرار رہا کہ میری پہلی پہچان میری شاعری ہے. تو شاعری جو ہے اس میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت شعری مجموعے اپنے دیے. کالے لوگوں کی روشن نظمیں، یہ ایک انہوں نے کتاب مرتب کی جس میں افریقہ کے جو کالے رنگ کے شاعر تھے ان کی جو نظمیں تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے انہوں نے پیش کیا. یہ کتاب بھی ان کی پہچان بنی. اور ساتھ ساتھ پی ٹی وی جو ہے وہاں بھی ان کے مشاعرے نشر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور وہ پنجاب آرٹس کونسل جو ہے اس کے بھی وہ آفیسر بن چکے تھے. تو یہ تو بلکہ پہلے کی بات ہے، یہ 1977 میں بن گئے تھے، کیونکہ مجھے یاد ہے وہاں جب علامہ اقبال کی سال پیدائش کی پہلی صدی منائی گئی تو اس وقت وہ سیکریٹری تھے، اور وہاں علامہ اقبال کی نظموں ان کے مصرع طرح جو تھے ان کی غزلوں کے ان پر مشاعرہ ہوا تھا. تو یہ 1977 کی بات ہے. اور یہ جو چوک ہے فیصل چوک اسے کہتے ہیں، نہیں فیصل چوک نہیں، شاید چیئرنگ کراس جو ہے اس کا بھی کوئی نام ہے اردو. تو اس کے کنارے پہ وہ جو فری میسن وہ بلڈنگ ہے اس میں وہ تھا آرٹس کلب، پنجاب آرٹس کلب کا جو ہے نا، اس کے ہال میں وہ مشاعرہ رکھا گیا تھا. تو وہاں مجھے بھی